السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ڈارک لو ساگا سیزن 3 پارٹ 6 بائے وہیبہ فاطمہ۔ مما وہ چیخ مارتی لاؤنج میں داخل ہوئی اور سارا کے گلے میں جھول گئی تھی۔ برسوں بعد پاکستان کی سرزمین پر پاؤں رکھا تھا، بلکہ حشمت راؤ بذات خود اسے لندن سے لینے گئے تھے اور اپنے ساتھ واپس لے کر آئے تھے۔ میری بچی، سارا نے چٹاچٹ اس کا منہ چوم ڈالا۔ مما، یہ راؤ مینشن اتنا کیوں سجا ہوا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کوئی فنکشن ہے کیا؟ عصابری شاہ نے تجسس سے دلہن کی طرح آرٹیفیشل پلس قدرتی پھولوں اور لائٹنگ سے دلہن کی طرح سجے راؤ مینشن کو حیرت و استعجاب سے دیکھا۔ ہاں بیٹا، تمہارے دادو نے تمہاری شادی طے کر دی ہے اور یہ تیاری اسی خوشی میں کی گئی ہے۔ سارا نے بیٹی کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ مما؟ عصابری کے پیروں تلے سے زمین سرکی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا، ان کے دوست ہے خان شمشان خیل، ان کے چھوٹے بیٹے سے شادی ہے تمہاری، وہ بھی آج سے ٹھیک 1 ہفتے بعد۔ سارا نے کہا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت و جامد سی رہ گئی تھی۔ وہ جو چڑیا کی طرح چہچہاتی آئی تھی، اب ڈنر کے ٹیبل پر سب نے ہی غیر معمولی خاموشی محسوس کی تھی۔ یہ عصابری شاہ کی خاموشی تھی یا کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی؟ کچھ سمجھ نہ آ سکے۔ نور، میرے پاس آؤ، ابھی کے ابھی۔ وہ بھاگ رہی تھی، مسلسل بھاگ رہی تھی، اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ آج تو بھاگتے بھاگتے اس کے بہت قریب چلا آیا تھا۔ نور! وہ چلایا اور پیچھے سے آ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی، نور پاک! ایک ہلکی سی چیخ مار کر اس بھیانک خواب سے بیدار ہوئی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ! وہ مسلسل پڑھے گئی۔ فجر تو ہو بھی پڑھنے لگی تو فجر کا وقت ہو رہا تھا، اور پھر ایسا خواب جب وہ کمبخت اس کی جان کو آ گیا تھا۔ وہ خود بڑی ہوئی تھی مگر خواب میں وہی چھوٹی بچی تھی جو مسلسل اس کی دسترس سے بھاگتی رہتی، اور وہ پاگلوں کی طرح اسے پکارتا، اس کے پیچھے بھاگتا رہتا۔ ایک سفید محل نما گھر میں بھی وہ اکثر خواب میں گھومتی رہتی تھی، جس میں کافی سارے لوگ ہوتے تھے، مگر سب سے زیادہ وہ دکھائی دیتا جو اس کے پیچھے بھاگتا تھا۔ نور پاک نے اٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے پانی پیا تھا۔ زندگی میں دوسری کوئی پریشانی نہیں تھی، بس یہ خواب آنا اگر بند ہو جاتے، وہ ہیولا اس کا پیچھا کرنا بند کر دیتا۔ وہ اذان ہونے تک آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی تھی، پھر یوں ہی سر جھٹک کر وضو کرنے چلتی۔ رات کے تقریباً 10 بجے تھے۔ گھر میں کافی گہری خاموشی تھی۔ عائشہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ بہت بے چین تھی اور تاشاب کو دیکھنے اسٹور روم میں جا رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اتنے سالوں میں علاج سے ٹھیک ہو جائے گا، مگر جانے کیوں اب دن بدن اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ اب تو اس کی اتنی حالت خراب ہو گئی تھی کہ عائشہ کے مما بابا نے اسے اسٹور روم میں رکھا ہوا تھا۔ عائشہ نے کافی احتجاج کیا مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ وہ دبے قدموں باہر نکلی تھی۔ اسٹور روم جاتے وقت پہلے اس کے مما بابا کا کمرہ ہی آتا تھا، جسے اس نے کراس کر کے پھر آگے جانا تھا۔ وہ دبے قدموں وہاں سے گزرنا چاہتی تھی جب کمرے کی کھڑکی کے قریب سے گزرتے اپنے بابا کا عجیب اور غیر معمولی لہجہ سن کر قدم وہیں چھٹک کر جم گئے تھے۔ برسوں پہلے اس انصار خان کی پراپرٹی کے لیے میں نے اسے اور اس کی بیوی کو موت کی نیند سلا دیا۔ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ اگر میں نے بزنس کے لیے پیسے مانگ لیے تو اکڑ گیا۔ کیا ہوا جو دے دیتا پیسے؟ کیا ہوا جو مجھ سے 2-3 بار پیسے ڈوب گئے؟ مگر نہیں، وہ تو اپنے آپ کو بزنس میں 30 مارخہ سمجھنے لگا تھا۔ پھر میں نے ہی ان دونوں میاں بیوی کو زہر دے کر مار ڈالا، مگر اتفاق سے اس کا وہ بیٹا داشاب بچ گیا۔ یہ بھی میرے لیے ہی اچھا ہوا کہ اس انصاری نے ساری پراپرٹی داشاب کے نام لگا رکھی تھی۔ خود تو جہنم واصل ہو گیا، مگر پھر بھی اپنی وصیت سے مجھے جی جان سے جلا گیا۔ وصیت میں تھا کہ 28 سال کا ہونے سے پہلے وہ یہ پراپرٹی کسی اور کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ شیر خان کی پھنکارتی آواز کمرے میں گونجی تھی اور نسیمہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ جناب ضرورت کے وقت بیوی کی عقل بھی کام آ ہی جاتی ہے۔ تب ہمارے راستے کا سب سے بڑا کانٹا یہ داشاب انصار خان تھا، جو اگر جوان ہو جاتا اور ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا تب ہماری ساری محنت بیکار ہو جاتی۔ پھر میں نے ہی مشورہ دیا تھا اسے آہستہ آہستہ پاگل بنانے کا۔ ہم مختلف ادویات سے اسے پاگل بناتے رہے،
28 سال سے پہلے تو اسے مار ہی نہیں سکتے تھے، تبھی اب تک زندہ رکھا ہے کمبخت پاگل کو۔ پتہ نہیں آپ کی بیٹی پر کون سی ہمدردی کا بھوت سوار ہے جو اس کی جان ہی نہیں چھوڑتی، نسیمہ نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ میری بیٹی بہت ہی نرم دل اور حساس ہے، اس لیے اس داشاب سے ہمدردی ہے، اسی کی فکر اور ہمدردی کی بدولت ہی تو آج تک شک نہیں ہوا کسی کو ہم پر، شیر خان نے فخر سے کہا تھا۔ نسیمہ بیگم کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ اب 1 ہفتے کے بعد وہ پاگل 28 کا ہونے والا ہے، ہم اس سے پیپرز پر انگوٹھا لیں گے اور بعد میں وہ مرے گا، پھر تو عائشہ کافی ہنگامہ کرے گی، صدمے سے کچھ ہو نہ جائے میری حساس دل بچی کو۔ نسیمہ بیگم کو الگ ہی فکر لاحق تھی، اپنی بچی کے لیے اتنی فکر، اور ان کسائیوں کو دوسروں کے بچے کو ذبح کرنے کی باتیں کر رہے تھے، ان کا دل نہ دہلا؟ کیا خیال ہے اسے کہیں بھیج نہ دیں؟ شیر خان نے نسیمہ بیگم کی جانب دیکھا، کسی کو شک نہ ہو جائے عائشہ کے جانے سے۔ نسیمہ بیگم ایک اور پوائنٹ سے غور کرنے لگی۔ ہاں یہ تو ہے، شیر خان کی سوچتی سی آواز ابھری۔ وہ مزید سن نہ پائی، اس سے زیادہ کچھ سن بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنے ہی ماں باپ کا اتنا بھیانک اور ہولناک روپ دیکھنے سے پہلے وہ مر کیوں نہیں گئی تھی؟ اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر سختی سے رکھتی بھاگ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر بند ہوئی تھی۔ کان یوں سائی سائی کر رہے تھے جیسے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ وہ خوف کے مارے کمفرٹر میں چھپ گئی تھی۔ تو یہ حقیقت تھی عائشہ شیر خان کی کہ وہ تو درندہ صفت حیوانوں کی اولاد تھی، اس باپ کی بیٹی تھی جس نے دولت کی لالچ کی خاطر اپنے سگے بھائی بھابھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اپنے سگے خون کو پاگل بنا کر اب یوں حقارت سے اسے پاگل پاگل بول رہے تھے جیسے اس میں اس کا قصور ہے۔ وہ ان قاتل احسان فراموش بے حس درندہ صفت لوگوں کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ یہی ارمان کھائے چلا جا رہا تھا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، مگر کچھ یاد آنے پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ لوگ بول رہے تھے کہ ہفتے کے بعد 28 کا ہونے پر داشاب کا خون کرنے والے ہیں، اس کی پراپرٹی ہضم کرنے والے ہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ مجھے داشاب کو بچانا ہوگا، کسی بھی قیمت پر، کچھ بھی کر کے۔ مجھے بزدلی نہیں دکھانی، مجھے ہمت کرنی ہوگی۔ کیا کروں؟ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر روتی ہوئی اب ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ پولیس؟ کون اعتبار کرے گا میرا؟ نہ کوئی ثبوت، نہ گواہ۔ برسوں بیت گئے چچا چچی کی فوت کو، اور اس بات کا بھی کیا ثبوت ہے کہ یہ لوگ داشاب کو پاگل بناتے رہے ہیں؟ الٹا یہ جان جائیں گے کہ میں سب جان گئی ہوں تو مجھے قید کر کے بآسانی اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ نہیں، وہ خود ہی اپنا آئیڈیا رد کر گئی۔ تو پھر سوچ کے دماغ معاف ہونے لگا تھا، مگر الجھن کو سلجھانے کا سرا ہاتھ نہ لگا پائی۔ فلزا، ایک ہی نام ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ 4-5 سال سے اس سے رابطہ نہ تھا۔ وہ کتنی اچھی دوست تھی عائشہ اور داشاب کی، اس کا درد خیال رکھتی تھی۔ داشاب اس سے کافی مانوس بھی ہو گیا تھا، مگر پھر وہ چلی گئی۔ داشاب اسے اکثر کافی مس بھی کرتا تھا۔ پھر وہ شاید بیرون ملک چلی گئی تھی۔ عائشہ کو یاد تھا، وہ اکثر عائشہ سے کہا کرتی تھی کہ وہ اپنے پاپا کی طرح ISI ایجنٹ بنے گی۔ بہادر اور نڈر تو شروع سے ہی تھی وہ۔ ہاں، مجھے اس کی ہیلپ لینی چاہیے، اس کے پاپا ویسے بھی اتنے بڑے آفیسر ہیں، وہ میری مدد کریں گے۔ فلزا کے علاوہ تو کوئی مجھ پر اعتبار تک نہ کرے گا۔ عائشہ اس کی بہت خاص دوست تھی، اسی لیے صرف اسے ہی اس نے اپنے پاس موجود اپنا موبائل نمبر دیا ہوا تھا۔ عائشہ نے فلزا کے اصرار پر وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ نمبر کسی کو نہیں دے گی، اور واقعی اس نے کسی کو دیا بھی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اپنی بکس ریک میں موجود ڈرارز تک گئی، انہیں جلدی سے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ نمبر اس نے اپنی پرانی ڈائری میں بہت چھپا کر سنبھال کر رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر کی کوشش کے بعد وہ ڈائری اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے بھاگ کر دروازہ اچھے سے لاک کیا، اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ نمبر ڈائل کیا۔ نمبر ریسیو نہیں کیا جا رہا تھا، مگر مسلسل کوشش کرتی رہی۔ پھر ایک بیل ایسی تھی جس پر نمبر ریسیو ہو گیا تھا۔ ہیلو، فلزا کی مدھم سریلی آواز سنائی دی تھی تو وہ اس پر رو پڑی۔ ہیلو، کون ہے ادھر؟ فلزا بھی ادھر حیران ہوئی تھی۔
فلزا وہ اتنا ہی بول پائی۔ عائشہ اٹس اوکے، کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ انکل آنٹی کہاں ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ داشاب تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا؟ ادھر بھی گھبراہٹ میں کئی سوال ایک ساتھ پوچھ لیے گئے تھے۔ فلزا اسی پارک میں کل دن میں تمہارا انتظار کروں گی، اگر میری پرابلم سننا چاہتی ہو تو ضرور آنا، میں ویٹ کروں گی، ابھی فون پر کچھ نہیں بتا سکتی، عائشہ نے سسکیوں کے دوران اسے دھیمی آواز میں بتایا اور جلدی سے فون رکھ کر موبائل سوئچ آف کر دیا۔ ہمت کی اور بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کل فلزا ضرور اور ہر قیمت پر وہاں آئے گی۔ برسوں بعد پاکستان کی سرزمین پر پاؤں رکھے تھے۔ امن کو کافی عجیب بھی لگ رہا تھا، مگر ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے وہ خاموش ہی رہا۔ بلیک و وائٹ امتزاج کے ٹاپس میں، ٹو پیس میں، اونچے لمبے سروقت کے ساتھ، ماتھے پر سیاہ بال بکھرائے، وہ ضرورت سے زیادہ ہی سوبر، ہینڈسم اور خوبرو لگ رہا تھا۔ چمکتے چہرے کی پاکیزگی بھری چمک میں اتنی کشش تھی کہ دیکھنے والے نگاہ ہٹا نہیں پا رہے تھے۔ اس کے بالکل پیچھے بابر اس کا لگیج گھسیٹتا چلا آ رہا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھے تھے۔ ارشن اور ریحان گاڑی تک گئے اور اس کے لیے ڈور کھولے، مگر امن چند قدم کے فاصلے پر پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اطمینان سے ادھر ہی کھڑا رہا۔ ارشن نے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا امن؟ چلو۔ آئی ایم سوری، میں آپ کے کہنے پر یہاں تک تو آ گیا، مگر وائٹ پیلس ابھی نہیں آؤں گا، مجھے کچھ وقت چاہیے، امن نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ لیکن احان نے کچھ کہنا چاہا۔ اٹس اوکے احان، رہنے دو، اسے واقعی کچھ وقت چاہیے ہوگا، مگر تم رہو گے کہاں؟ ارشن نے احان کو روک کر امن کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں جزا ٹرسٹ میں اپنے اپارٹمنٹ میں رہوں گا، ابھی میرا ڈرائیور آتا ہی ہوگا، اس نے نگاہیں چراتے اپنے فون میں کچھ نادیدہ چیز ڈھونڈتے کہا۔ ہمیں کچھ عرصہ پہلے ہی پتہ چلا، جب جزا ٹرسٹ ہاسپٹل کے چرچے پورے پاکستان میں دور دراز علاقوں تک پھیل گئے، 6 سال پہلے وہ قائم ہوا۔ یہ تمہاری ایفرٹ تھی کہ سرجن بننے سے پہلے صرف MBBS کی تعلیم کے دوران ہی تم نے اس کی بنیاد رکھوائی۔ وہاں ان تمام لڑکیوں کی فزیکلی اور مینٹلی ٹریٹمنٹ سرجریز دیکھ بھال کی جاتی ہے جو ریپ وکٹم ہو یا کسی بھی قسم کی مظالم کا شکار ہو، حتیٰ کہ اسی ہاسپٹل میں بنے اپارٹمنٹس میں وہ رہتی ہے، کھل کر جیتی ہے، تعلیم حاصل کرتی ہو، ان کی ہر طرح کی تربیت کی جاتی ہے، اور ان میں بچے بچیاں بھی شامل ہیں۔ خواجہ سرا بھی، ان ٹین ایج لڑکوں کے لیے بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ڈرگز یا اس قسم کی غلط رستوں پر چل نکلے ہوں اور سدھرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے کاؤنسلنگ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہیلدی یوگا، ورزش، پازیٹیو ہیلتھ ٹریٹمنٹ، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سب بہت بہت انسپائرنگ ہے امن، ہم وزٹ کر کے آئے تھے اور ہمیں تم پر ناز ہے۔ ارشن نے آج کھل کر اسے سراہا تھا۔ امن کے لب ذرا سا پھیلے، مگر اسے مسکراہٹ ہرگز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ذرا سا سر ہلا کر اس نے وہ تعریف یوں وصول کی جیسے کہ ارشن نے کہا ہو کہ امن، تم نے اسکول کا ہوم ورک بہت اچھا کیا۔ تم جانتے ہو امن، بڑے پاپا بھی وہاں وزٹ کر کے آئے تھے، ارشن نے کہا تھا، مگر اب کی بار اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر حیرت سے اسے ضرور دیکھا تھا۔ آخر باپ ٹھہرا۔ وہ جو ورلڈ کلاس ہیکر تھا، اسے ہاسپٹل اور اس سے متعلق ڈپارٹمنٹس کے پل پل کی خبر تھی۔ یہ بھی پتہ تھا کہ ارشن لوگ وہاں وزٹ کرنے آئے تھے، مگر اسے پاشا ابراہیم کے وزٹ کی کیوں خبر نہ ہو سکی؟ وہ شاید اس لیے کہ ان کے باپ دادا آج بھی ان سے ایک قدم آگے ہی تھے شاید۔ خیر چھوڑو، تم جاؤ، ہم چلتے ہیں، ارشن بول کر گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ امن نے ارشن کی پیٹھ کو بری طرح گھوری سے نوازا۔ بھائی، اس نے دانت پیس کر پکارا۔ ہاں، ارشن انجان بنتا پھر پیچھے مڑا۔ امن جذبت سا اسے دیکھے گیا۔ آپ مجھے کوئی ایڈریس دینے والے تھے، وہ جبڑے بھینچ کر بول ہی گیا۔ ارشن مبہم سا مسکرایا تھا، پھر پینٹ کی پاکٹ سے ایک چٹ نکال کر اسے تھمائی، جو کہ امن نے اپنے ہاتھ میں کسی قیمتی متاع کی طرح تھام کر یوں مٹھی بند کی جیسے وہ چٹ خود ہی اس کے ہاتھ سے نکل کر کھو جائے گی۔ ارشن بائیں کا اشارہ کرتا گاڑی میں بیٹھا۔ ان کی گاڑی نکلنے تک وہ جانے کیسے سانس روکے ضبط کیے کھڑا رہا، مگر ان کے نکلتے ہی اس نے تیزی سے میکانکی انداز میں وہ چٹ کھول کر دیکھی، مگر چٹ کھولتے ہی اس کا دل ایک مرتبہ تو جیسے تھم سا گیا۔ وہ دم بخود سا اس چٹ کو دیکھے گیا۔ جزا ٹرسٹ ہاسپٹل، اپارٹمنٹ نمبر 5۔ مطلب وہ عرصے سے وہیں تھی، اسی کے ہاسپٹل میں، اسی کے اپارٹمنٹ میں، اور پاشا ابراہیم جانتا تھا کہ پوتا پوری دنیا چھان مارے گا، مگر اپنے ہی ہاسپٹل کی لڑکیوں اور اسٹوڈنٹس کی لسٹ کبھی چیک نہیں کرے گا۔
خوب، بہت خوب، مطلب یہاں پر بھی دادا 10 قدم آگے ہی نکلا۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر ایک پرسکون سانس اپنے اندر اترتی محسوس کی اور چٹ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھی، مگر کوئی خیال آتے ہی وہ پھر بے چین ہوا تھا۔ کیا آگے یہ سب اتنا ہی آسان تھا اس کے لیے؟ اس کا ڈرائیور آ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا اور اپنا لیپ ٹاپ کھول کر تیزی سے ہاسپٹل کی اسٹوڈنٹس کی لسٹ چیک کی۔ معجزہ امن آریان پاشا لسٹ میں نام جگمگا رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ کے کیمرے ایکٹیو کیے، جنہیں اب سے پہلے ایکٹیو کرنے کا اسے خیال تک نہ آیا تھا۔ مٹھی کی پشت اپنے ہونٹوں پر رکھ کے وہ برسوں بعد اسکرین پر اپنی متاع جان کو دیکھے گیا۔ دوسری طرف سمیع خان ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپر لیے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تھے۔ وہ ان کی آواز سن کر لائٹ فیروزی سے لباس میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ نازک سا وجود، دوپٹہ، اسکارف کی صورت، گلے میں پہنے گھنے ڈارک براؤن بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے وہ نازک سی گڑیا لگتی تھی۔ سرخ و سفید رنگت میں زردیاں گھلی ہوئی تھی اور چاکلیٹ براؤن آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی تھی۔ بابا آپ آ گئے، کتنی مرتبہ کہا مجھے ایسے چھوڑ کر مت جایا کریں، وہ کسی روندہ بچے کی طرح رونے والا منہ بنا کر بولی، مگر آ کر سمیع خان کے گلے سے بھی جھول گئی تھی۔ سمیع خان مسکرایا، ضروری کام تھا گڑیا۔ سمیع خان نے شفقت بھرے انداز میں بیٹی کا ماتھا چوما۔ کیا لائے؟ وہ ان شاپنگ بیگز کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ تمہاری بڑی ماں نے تمہارے لیے بھیجی ہے یہ سب چیزیں، سمیع خان کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ معجزہ بھاگ کر ان کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ بابا، بڑے پاپا اور بڑی ماں نہیں آئے کافی دنوں سے؟ وہ شاپنگ بیگ ایک ایک کر کے کھولتے دیکھتی ان سے پوچھ بیٹھی۔ وہ وائٹ پیلس میں ہے، سمیع خان نے اطمینان سے جواب دیا، مگر یہ نام سن کر معجزہ کے چہرے پر ایک سایہ سا ضرور لہرایا تھا۔ وہ بیگ میں موجود چیزیں حیرت سے دیکھے گئی۔ نئے خوبصورت کپڑے، جویلری، میک اپ کا سامان، نئے جوتے، یہ سب کیا ہے بابا؟ معجزہ نے نفیس جویلری کے باکس کی جانب اشارہ کیا۔ بھلا اس نے کبھی بھی کب استعمال کی تھی یہ چیزیں؟ مجھے کیا پتا، لڑکیوں کی چیزیں ہیں، تم جانو۔ سمیع خان گڑبڑایا، پھر اس کا دھیان بٹانے کو یوں ہی بول دیا، بچے باہر تمہیں بلا رہے تھے، جاؤ بات سن لو ان کی، یہ سب رنگیلی سنبھال لے گی۔ سمیع خان نے اس سے کہا تو وہ سر ہلاتی وہاں سے اٹھ گئی۔ سمیع خان نے اس سے بے بسی سے دیکھا۔ ویمن فوبیا تو اسے اب بھی تھا، لاکھ ٹریٹمنٹ کے باوجود وہ بس اس قابل ہوئی تھی کہ اس اپارٹمنٹ سے باہر ہاسپٹل کی حدود کے اندر اپارٹمنٹس کے سامنے بنے گارڈن تک چلی جاتی تھی۔ بس عرصہ دراز سے ہاسپٹل کے ہی 3-4 مخصوص بچے تھے جن سے وہ مانوس ہو پائی تھی اور ان سے کھیل بھی لیتی تھی۔ 20 سال کی ہونے کے باوجود ابھی ایف اے میں ہی تھی، کیونکہ وہ جسمانی اور دماغی لحاظ سے بہت کمزور تھی۔ وہ گراؤنڈ میں آئی تو بچے اپنے ہاتھوں میں کچھ لیے بیٹھے تھے۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس نے پوچھا۔ جزا آپی، آپ کے پاس موبائل فون ہے نا؟ چھوٹی سی ردا نے اس سے پوچھا۔ یس ہے، مگر میرا نام جزا نہیں معجزہ ہے۔ وہ بگڑی، مگر وہ معصوم غائب دماغ تھی جسے یہ خیال تک نہ آیا کہ اس کو یہاں اس نام سے کوئی نہیں پکارتا تھا، سب معجزہ ہی بولتے تھے۔ اوکے معجزہ آپی، پلیز اس کی تصویر کھینچ کر واٹس ایپ کے اس نمبر پر سینڈ کر دو، پھر ہمیں پرائز ملنے کا چانس ملے گا۔ ان سب نے اپنی ننھی مٹھیاں اس کے سامنے کھولی، جن میں گولڈن سا گول جانا پہچانا سا بسکٹ تھا۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ نے پوچھا۔ یہ گولڈن کوکومو ہے، ردا نے اطمینان سے جواب دیا، مگر معجزہ کا چہرہ ضرور سفید پڑ گیا تھا۔ تب نگاہ بینچ پر رکھے اس پورے ڈبے پر پڑی۔ یہ کون لایا؟ اس نے جلدی سے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر وہ گولڈن بسکٹ نیچے پھینک دیے اور وہ ڈبہ بھی کسی اچھوت کی طرح پرے پھینک دیا۔ بچے حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ ماسک مین لے کر آیا ہمارے لیے، وہ بولا کہ یہاں کا نیو ڈاکٹر ہے، اس نے یہ ہمیں دیا۔ آپ نے کیوں پھینکا جزا آپی؟ ردا نے ناراض ہوا، مگر معجزہ نے متوحش سے اپنے قدم پیچھے لیے تھے اور پھر تیزی سے اپارٹمنٹ میں بھاگ گئی تھی۔ انہیں کیا ہوا؟ ردا نے حیرت سے کہا۔ پتہ نہیں، دوسری بچی نے کندھے اچکائے۔ 5 دن ہو گئے تھے وہ کان منہ لپٹ کر اپنے کمرے میں بند تھی۔ کسی نے اس لیے نہیں چھیڑا کہ کہیں شادی کے موقع پر اس کی طبیعت نہ بگڑ جاتی۔ اب بھی اساوری شاہ اپنے کمرے میں تھی جب سارا اس کے لیے کھانا لیے اندر داخل ہوئی۔ سارا کے منہ سے چیخیں برآمد ہوئی تھی کیونکہ وہ زمین پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ سارا کے شور پر حشمت اور بلند بخت بھی کمرے میں چلے آئے۔ جانے کب سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور زیادہ دیر سانس بند ہونے سے اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔
اسے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ بہت مشکل سے اس کی جان بچی تھی۔ حشمت راؤ جلتے توے پر بیٹھ چکا تھا، تبھی اپنے آدمیوں کو مخصوص اشارہ کیا تھا۔ آج 2 دن کے بعد اساوری شاہ کا پھر صدقہ اتارا گیا تھا۔ آج تو اس کی شادی تھی، تو پھر آج کیوں نہ اس کے نام پر بلی دی جاتی۔ پورے راؤ مینشن کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہ جیسے پتھر کی ہو چکی تھی، کیونکہ کافی احتجاج کے باوجود اب کی بار حشمت راؤ نے اس کی ایک نہیں سنی تھی، اور جیسے اساوری شاہ کو سجایا گیا تھا، وہ سفید کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ احان ارشن کے ساتھ ہی بیسمنٹ میں تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ یس ایس پی سر، آج اسی جگہ پر پھر ایک لڑکی کی لاش ملی ہے، ایس پی ارحم نے سنجیدگی سے کہا۔ واٹ؟ احان چلایا۔ ارشن چونکا۔ یس سر، بالکل سیم کنڈیشن، سیم جگہ، مارنے کا وہی دردناک طریقہ۔ اوکے، رپورٹ تیار کرو۔ اس کیس کا بھی بہت جلد حل نکالوں گا، احان نے سرسراتے لہجے میں کہا تھا۔ ارشن نے اسے بغور دیکھا، تبھی اس کے فون پر کچھ ایس ایم ایس اور ایم ایم ایس آئے تھے۔ احان نے فون کھول کر دیکھا اور تلخی سے مسکرایا۔ دیکھو ذرا، دوسروں سے زندگی چھین کر معصوم جانوں کی لاشوں پر وہ شیطان اپنی پوتی کی خوشیوں کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ مضحکہ خیز شادی ہے آج اس کی پوتی کی، اور اس کی شادی کا صدقہ اتارنے کے لیے آج پھر ایک معصوم کی جان گئی۔ ارشن کو بھی افسوس ہوا، تب دونوں اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوئے تھے۔ سنا تھا کہ ایکسکیوشنرز جلاد نہ کسی کے ساتھ نا انصافی کرتے تھے، نہ کسی بے گناہ کی جان لیتے تھے، مگر وہ جونیئر گرین مانسٹر تھا۔ احان ماہر خان، انڈر ورلڈ کی دنیا کے لیے اس سے زیادہ بے رحم شفاق کولڈ بلڈ کوئی نہیں تھا، جس نے جلادوں کے تمام اصول توڑے تھے، اپنے اصول خود بنائے تھے، اپنا راستہ خود بنایا تھا۔ اس کا کام کرنے کا طریقہ، انداز اپنا طریقہ تھا، اور وہ ایسا تب سے ہوا تھا جب سے اس کے ہاتھوں ایک بے گناہ نازک سی جان گئی تھی۔ راتوں کے اندھیرے کا مسافر بنا بھٹکتا پھرتا تھا۔ آج بھی رات کے 11 بجے وہ مخصوص براؤن ہوڈی پہنے، منہ پر رومال باندھے، اپنی گن فلی لوڈ کرتا وائٹ پیلس کے بیسمنٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کی اور زن سے گاڑی بھگائی، رومال نیچے کر کے لبوں میں سگریٹ دبا کر سلگایا۔ فون رنگ ہوا تو ایئرپورٹ کان سے لگا کر فون یس کیا۔ وہ گرین مانسٹر جو ایک بے گناہ کا خون کرنے کے بعد راتوں کو آج تک کبھی چین سے سو نہیں پایا، آج پھر وہ بڑی بے رحمی اور شفاقی سے ایک بے قصور معصوم اور بے گناہ لڑکی کی جان لینے چلا ہے۔ مضحکہ خیز ایئرپورٹ میں سے ارشن کی آواز گونجی۔ احان ماہر خان کی سبزکائی نما آنکھوں میں تو پہلے ہی وحشت، درندگی اور شفافیت تھی۔ وہ سب کچھ یاد کرنے کے بعد آنکھوں میں خون بھی اتر آیا، اب جب وہ بولا نہیں دہاڑا تھا۔ ہر سال اس معصوم بے گناہ بے قصور لڑکی کو زندہ رکھنے کے لیے کئی معصوم لڑکیوں کو موت کی نیند سونا پڑتا ہے۔ بتاؤ ارشن، وہ لڑکیاں جو اس امیر زادی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کو کس بات کی سزا ملتی ہے؟ ان کا کیا گناہ ہوتا ہے؟ تو آج یہ جلاد اس فساد کی جڑ کو ہی ختم کرنے جا رہا ہے۔ نہ بچے گی وہ نواب زادی، اور نہ ہوگا اس کی وجہ سے یہ خون خرابہ۔ آج اس کے باپ دادا کے ظلم کی اس داستان کا دی اینڈ ہونے والا ہے۔ آج اس خبیث شیطان کی اپنی لاڈلی کو بچانے کی سب شیطانی تدبیریں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ احان نے بول کر ایئرپورٹ اتار کر ڈیش بورڈ پر پھینکا تھا، اپنا رومال درست کیا تھا۔ جلد ہی منزل پر بھی پہنچ گیا۔ شہر کا سب سے مشہور اور بڑا میرج ہال تھا، اور سیکیورٹی اتنی ٹائٹ جیسے کہ چیف منسٹر کی شادی ہو، مگر وہ جلاد تھا جو تمام سیکیورٹی کو ٹھینگا دکھا کر اب اسٹیج کی دائیں طرف کھڑا تھا۔ بقول اس گرین مانسٹر کے وہ فساد کی جڑ اب آف وائٹ سرخ نگینیں جڑے روسی لباس میں اسٹیج پر اپنے دولہے کے سامنے کھڑی تھی۔ ہونٹوں تک جالی دار نقاب تھا، شادی کی رسمیں شروع ہونے والی تھی اور ابھی نکاح بھی ہونا تھا۔ احان ٹھیک برائڈل کے پیچھے کھڑا تھا۔ اگر اس کا رخ احان کی جانب ہوتا تو وہ سب سے پہلے اس کی شہرک کا اڑاتا۔ اس نے پینٹ سے گن نکالی۔ کچھ سیکیورٹی گارڈز اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر اس کی جانب لپکے۔ احان نے اپنی گن کا رخ برائڈل کی جانب کیا، اور بڑے سکون سے 2 فائر اس کی کمر میں داغے تھے۔ وہ ایک دلخراش چیخ کے بعد اوندھے منہ اسٹیج پر گری تھی۔ اب ایک ایک کر کے گارڈز کے شہرگوں کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ وہ جلاد تھا جو سب انتظام پہلے ہی کر کے یہاں گھسا تھا۔ ہال میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی، بھگدڑ مچ چکی تھی۔
ہزاروں کی تعداد میں لوگ ادھر ادھر بھاگتے، ایک دوسرے کو کچلتے اپنی جان بچانے کے چکر میں تھے۔ سیکیورٹی گارڈز کو راستے سے ہٹانے کے بعد وہ گرین مانسٹر بڑے اطمینان سے دوبارہ گن لوڈ کرتے اسٹیج پر آیا تھا۔ اگر تو وہ زندہ تھی تو یقیناً اب ایک فائر سے وہ اس کی شہرک ہی اڑانے والا تھا۔ اسٹیج پر اس کے قریب کھڑے اب احان نے اپنے بوٹ کی نوک اس کے پیٹ پہ رکھ کر ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کیا تھا، اور اس کا چہرہ دیکھ احان کے سر پر 7 آسمان گرے تھے۔ ایک سیکنڈ لگا تھا، وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا اور اس نازک سی جان کو کمر سے تھام کر اپنے بازو پر گرایا۔ اساوری! احان نے دیوانہ وار اسے پکارا اور اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ ایسے کیسے ممکن تھا کہ وہ لڑکی جو آج سے کئی برس پہلے اس کے ہاتھوں سے غلطی سے ماری گئی تھی، وہ خوش قسمتی سے زندہ ہو؟ تو کیا احان نے پھر سے اس کی زندگی چھین لی تھی، یا اس کی موت اس گرین مانسٹر کے ہاتھوں ہی لکھی ہوئی تھی؟ ہال میں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ اس بھگدڑ میں ایک حشمت راؤ تھا جو اسٹیج تک پہنچا تھا اور اس سبز آنکھوں والے مخصوص دشمن کو پہچان کر اس کے بازوؤں میں اساوری کو دیکھ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اے چھوڑو میری بچی کو! حشمت راؤ چلایا تھا۔ اب احان نے نرمی سے اساوری کا سر مخملی کارپیٹ پر رکھا۔ حشمت راؤ بمشکل احان کے سر تک پہنچ سکا تھا۔ احان نے کھڑے ہو کر حشمت راؤ کا گریبان پکڑا تھا اور ان خون رنگ میں رنگی آنکھوں کو دیکھ کر حشمت راؤ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ لے جا رہا ہوں کہہ لوں گا، لیکن آئندہ اگر کسی معصوم جان کی بلی دینے کا سوچا بھی تو تمہاری پوتی کے اتنے ہی ٹکڑے کر کے تمہیں بھیجوں گا جتنی تم آج تک بلیاں دے چکے ہو، پاگل بڈھے! یہ بول کر احان نے اسے پیچھے دھکا دیا اور اپنی پوری طاقت سے اس کے سینے پر بھاری بوٹ جڑا تھا۔ حشمت راؤ سوکھی لکڑی کی طرح اچھل کر اسٹیج سے دور جا گرا تھا۔ دھوئیں کے مرگولے اٹھے ہوئے تھے۔ حشمت راؤ زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ تب شمشان خیل اور اس کے آدمی اور گارڈز وہاں پہنچے اور پورے ہال میں پھیل چکے تھے۔ پورے ہال کو گھیر لو، وہ بچ کے نہیں جانا چاہیے، وہ آیا تو زندہ ہے مگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ خان شمشان خیل چلایا تھا۔ اس کی اتنی مجال کہ وہ ان کی اتنی سیکیورٹی اور بھرے ہال میں آ کر ان کے سینوں پر چڑھ جائے۔ آگ بجھی، دھوئیں کے مرگولے چھٹے تو پتہ چلا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی ان کو ٹھینگا دکھا کر وہاں سے جا چکا ہے۔ نہ صرف خود چلا گیا بلکہ ان سب کی دکھتی رگ کو دباتے ان کی کمزوری بھی ساتھ لے گیا تھا۔ گارڈز ہر سو پھیل گئے تھے۔ ایمبولینس، فائر بریگیڈ، پولیس، میڈیا، پر کوئی وہاں نہیں پہنچ چکا تھا، مگر حشمت راؤ جانتا تھا خان شمشان کے گارڈز اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے ہیں۔ سانپ نکل گیا، وہ اب صرف لکیر پیٹ رہے ہیں۔ سمیع خان اس کے سرہانے بیٹھا، اس کے بال سہلا رہا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ وہ کچھ دیر میں ہی گہری نیند سو گئی۔ تب وہ اٹھ کر اس کا کمرہ لاک کرتا باہر آ گیا، اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا جو کہ دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ یہ سمیع بابا! امن اریان پاشا کی عقیدت میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ امن بابا، اپارٹمنٹ میں آ جاؤ، وہ سو گئی ہے، سمیع خان نے دھیمے سے کہا۔ جی، امن نے کہا اور فون رکھا۔ ہاسپٹل سے 1-2 اور کام نپٹا کر وہ اپارٹمنٹ کے لیے نکلا۔ ہاسپٹل کے بڑے اور طویل ہال سے نکلتے ہر نگاہ اس ہاسپٹل کے ینگ سے مالک پر ٹکی ہوئی تھی۔ اپنی ساتھی کلیگ سے بات کرتے وہ ان کی جانب نہیں دیکھتا تھا، ہمیشہ اپنے فون کو اسکرول کرتے بات کیا کرتا تھا۔ اب بھی وہ سامنے دیکھے بغیر باہر نکلا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ داخل ہوا تو سامنے سمیع خان اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ سمیع خان نے آگے بڑھ کر اس لمبے چوڑے جوان سالہ مرد کو گلے سے لگایا تھا۔ کیسے ہو امن بابا؟ سمیع خان نے اسے بغور دیکھا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ وہ ان سے نگاہیں نہیں ملا رہا تھا، اپنے فون میں جانے کیا تلاشنے لگ پڑا۔ میں بھی بالکل ٹھیک، آپ کھانا کھاؤ گے؟ سمیع خان نے پوچھا۔ جی نہیں سمیع بابا، میں نے کینٹین سے ہلکا پھلکا کھا لیا تھا۔ آپ تکلف مت کیجیے، آرام کریں، میں بھی آرام کروں گا۔
اب اس کی حسرت بھری نگاہیں ایک دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ سمیع خان اسے دیکھے گیا۔ امن نے سمیع بابا کو اپنی جانب دیکھتے پایا تو نگاہیں چرا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ سمیع خان نے سر سے سانس اپنے اندر کھینچی۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ سمیع خان بے چین سا تھا، نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ تب وہ باہر لاؤنج سے ملحقہ اوپن کچن میں آیا۔ امن کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ وہ حیران ہوا تھا۔ اب سمیع خان جو اپنے لیے سبز چائے بنانے آیا تھا، ایک مگ امن کا بھی بنا ڈالا۔ چھوٹی ٹرے میں دونوں کپ رکھے وہ امن کے کمرے تک آیا۔ دروازے کو پش کیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ دروازہ اس لیے کھلا تھا کہ امن کچھ دیر پہلے ہی کچن سے اپنے لیے پانی لے کر آیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو حیرت سے ایک روح پرور منظر دیکھا۔ وہ شاید تہجد ادا کر چکا تھا اور اب جائے نماز پر بیٹھ کر سورہ یوسف کی تلاوت کر رہا تھا۔ دھیمی سی آواز بہت خوبصورت اور مسرور کن تھی۔ آہٹ پر امن نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ سمیع خان نے اس کی کشادہ پیشانی پر وہ گہرا محراب دیکھا اور روح تک سرشار ہوا۔ امن گڑبڑایا تھا، دھیمے سے جائے نماز سے اٹھا اور سر سے ٹوپی اتار کر دونوں چیزیں اپنی الماری میں رکھ دیں۔ میں جاگ رہا تھا، تمہارے کمرے کی لائٹ آن دیکھی تو سوچا جاگ رہے ہوں گے۔ میں اپنے لیے قہوہ بنا رہا تھا تو سوچا تمہارے لیے بھی بنا لوں۔ سمیع خان نے کہتے ہوئے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ آئیے بیٹھیے، آپ نے تکلف کیا، مجھے بول دیا ہوتا تو مل کر بناتے، امن نے سادگی سے کہا۔ سمیع خان صوفے پر بیٹھ گئے۔ ابھی تم زبانی تلاوت کر رہے تھے امن بابا، تم حافظ قرآن ہو؟ سمیع خان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ جی بابا، وہ سر جھکا کر بولا اور قہوے کا اپنا کپ تھام لیا۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت ضرورت محسوس ہو رہی تھی اس چیز کی، میں ابھی اپنے لیے کافی بنانے ہی والا تھا، امن نے بات برائے بات کی۔ دونوں اب چپ چاپ اپنی اپنی گرین ٹی پی رہے تھے۔ آخر سمیع خان نے ہی بات کا آغاز کیا۔ صبح آپ لوگ کوئٹہ کے لیے نکلو گے؟ جی۔ کون کون جا رہا ہے؟ میں، ارشن، احان بھائی اور خضر۔ فلزہ آپی کی کسی دوست کا مسئلہ ہو گیا، وہ ان کے پاس جائیں گی، اور علیزے آپی کو ہاسپٹل میں کچھ کام ہے۔ امن نے تفصیل بتائی۔ پھر واپس آ کر سمیع خان جانے کیا پوچھنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ رخصتی کی بات پہلے امن کرے، اور یہ کہنا ہی تو امن کے لیے اذیت ناک امر تھا۔ بابا، آخر ہمت کر کے پکار ہی لیا۔ جی بولو امن بابا، واپسی پر میں رخصتی چاہتا ہوں۔ آہستگی سے یہ کہتے امن کا دل کانوں میں بجا تھا۔ تمہاری امانت ہے بیٹا، جب چاہو لے لو، سمیع خان نے اطمینان سے کہا تو امن نے سکون سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ پھر کافی دیر بیٹھے ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے تھے۔ علیزہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ ابھی فلزہ بتا کر گئی تھی کہ خضر پہنچنے ہی والا ہے، پھر ان لوگوں نے اور پنکی لوگوں نے کوئٹہ کے لیے نکلنا ہے۔ علیزہ کے تو پہلے ہی قدموں کے نیچے سے زمین سرکی ہوئی تھی۔ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ پورے 5 سال بعد پھر سے یہ سب کچھ جھیلنا پڑے گا۔ کہ کبھی فون پر میسج رنگ ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے میسج کھول کر دیکھا۔ اس لیڈی ایکسکیوشنر کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ڈراتی تھی، مگر اس پاگل آدمی کا پاگل پن اس کے لیے نائٹ میئر بن چکا تھا، جو ہر روز اسے مختلف نمبر سے میسج کر کے پل پل یاد دلاتا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے۔ وہ کافی نمبر بلاک کر چکی تھی، مگر وہ ہر مرتبہ اسے نئے سرے سے حیران کر جاتا۔ میسج اوپن کیا، 7 آسمان سر پر گرے۔ اس کے سب سے بڑے ڈر کی تصدیق بھی ہو گئی۔ چمکتے وال پیپر پہ جو میسج جگمگا رہا تھا، وہ علیزے کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ ملے تو باندھ کر رکھیں گے اس کو، ارادہ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہے، جو جونیئر جے کے لوٹ رہا ہے تم سے تمہیں کو چرانے۔ اسے ابھی اور اسی وقت وائٹ پیلس سے نکلنا تھا۔ وہ ہاسپٹل جا سکتی تھی۔ وہ بھاگ کر اندر گئی اور اپنا ضروری سامان سمیٹا، کسی کو بتائے بغیر بیگ کندھے میں ڈالا اور پورچ سے اپنی گاڑی لے کر نکل گئی۔ کیا اس شخص کی اتنی دہشت تھی کہ علیزے کے ہاتھ پیر پھلا دے؟ راستے میں بہت اچانک اس کی گاڑی خراب ہوئی تھی۔ اس نے بے بسی سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا، پھر جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جس گاڑی میں وہ بیٹھی تھی اسے کوئی اور ہی کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ وہ خضر تھا جو اپنی بائک سے اتر کر گاڑی تک آیا اور اسے ڈرائیونگ سیٹ سے دوسری سیٹ پر شفٹ کیا۔ ایک گہری نگاہ اسے دیکھتے گاڑی ڈرائیو کی تھی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اس گھر میں تھے جو کبیر نے الگ سے ان کے لیے یہاں خفیہ طور پر خریدا تھا۔ وہ لوگ اسے بھی ابراہیم ہاؤس ہی پکارتے تھے۔ گاڑی پورچ میں
کھڑی کی اور باہر نکل کر اسے اپنے بازو میں اٹھا کر اندر لے آیا۔ اندر لا کر پھولوں سے سجی مسہری کے بیچوں بیچ اسے لٹا دیا اور شرارتاً ایک تار سے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ خود گاڑی سے اپنا موبائل فون لینے وہ باہر نکل گیا تھا، جو علیزے کو اٹھاتے غلطی سے اس کی پاکٹ سے گر گیا تھا۔ علیزے کو ہوش آیا تو شدت سے خواہش ہوئی کہ کاش وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ہوش گنوا دے، کیونکہ وعدے کے مطابق اس جلاد نے سیدھا اسے اپنی سیج پر ہی پہنچایا تھا۔ وہ ابراہیم ہاؤس کا کمرہ تھا، جسے علیزہ اچھے سے پہچان گئی تھی۔ سرخ گلابوں اور موتیوں کے پھولوں سے بنی گئی مسہری کے بیچوں بیچ بٹھایا گیا تھا۔ دونوں پیر باندھے ہوئے تھے اور ہاتھ بھی۔ اس نے بارہا دانتوں سے وہ پلاسٹک کی رسی کھولنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گئی تھی۔ علیزے کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا کہ بھاری بوٹوں کی دھمک کمرے کی جانب آتی سنائی دے رہی تھی۔ علیزے سخت مزاحمت کرتی دم ساتھ گئی تھی جب وہ ڈور کھول کر اندر آیا۔ جو گیا تھا وہ ایک ٹین ایج لڑکا تھا، مگر اب جو علیزے کے سامنے کھڑا تھا وہ ایک بھرپور جواں سالہ مردانہ وجاہت کا شاہکار، خوبرو اونچا لمبا طاقتور مرد تھا۔ ڈارک گرے ٹو پیس میں وہ خوبرو جلاد اب پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے کچھ چباتا بیڈ کے قریب آ رہا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری تھی مسز خضر جبران کبیر، جبکہ آج وہ وعدہ توڑنے کی جرأت اس دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی، آپ بھی نہیں۔ اس نے میٹھا سا طنز کیا۔ علیزے کے تلوؤں پر لگی تھی اور سر پر بجھی تھی۔ خضر، مجھے چھونے کی جرأت بھی مت کرنا، نہیں تو میں جان لے لوں گی تمہاری۔ بندھے ہوئے ہاتھ پیر چلاتی وہ ہررائی تھی۔ خضر گہرا مسکرایا، پھر بہت اچانک اس کے منہ پر ٹیپ لگائی تھی۔ اس کے بندھے ہوئے بازوؤں کا ہار اپنے گلے میں پہنایا اور کمر سے تھام کر شدت سے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ اف، بولتی بہت ہے آپ، اور کافی آگے کا سوچ لیتی ہیں مسز۔ میں نے تو سیج پر پہنچانے کی بات کی تھی، اس سے آگے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ یہ آپ خود سے ہی کیا کیا خس کر کے بیٹھی ہیں۔ آپ کو نہیں پتا بندہ خاصا شریف ہے، مطلب آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو چھو لوں؟ وہ مسکراتے اس کے ناک سے اپنی ناک رب کرتے معنی خیزی سے حسب معمول اسے سرتاپا سلگا گیا تھا، مگر اس کی سانسوں کی دار چینی مہک ملی۔ گرم سانسیں اب چہرے پر محسوس کر کے اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے جگمگائے تھے۔ وہ اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی قربت اتنی جان لیوا تھی کہ وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ علیزے مچلی۔ خضر نے اس کے ٹیپ لگے لبوں پر ہلکے سے اپنے لب رکھے اور پیچھے ہٹ کر دلچسپی سے اس کا لال ٹماٹر اور غسیلا چہرہ دیکھا۔ علیزے اسے بری طرح گھور گئی۔ ایسے موقع پر آنکھیں بند کرتے ہیں مسز، مینرز سیکھ لیجیے، کام آئیں گے۔ وہ جو اسے سرتاپا سلگا کر گیا تھا، آج پھر تپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ بری طرح مچل رہی تھی۔ واللہ سنبھال لیجیے مجھے، نہیں تو ہم بہک چلے۔ وہ صاف اسے چڑھا رہا تھا۔ ہلکے سے اس کے ہونٹوں سے ٹیپ کھینچی۔ خضر، میں تمہارے دانت توڑ دوں گی، وہ اس کے کان کے قریب چلائی۔ اسی لیے میں ڈیڈ سے بول رہا تھا کہ ڈینٹسٹ بن جاتا ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ رہ کر تو ہمیشہ مجھے اپنے دانت ٹوٹنے کا خدشہ لاحق رہے گا۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ چھوڑو مجھے، وہ بھوکی شیرنی بنی چلائی۔ رائٹ، چھوڑنا ہی پڑے گا، کوئٹہ جانا ہے نا۔ ایک تو یہ اشن اور احان بھائی قیدو کہیں کے آتے ساتھ ہی اپنے ساتھ گھسیٹ گئے۔ کیا ہو جاتا جو بچے کو ایک دن اپنی بیگم کے ساتھ اسپینڈ کرنے کو دے دیتے۔ وہ سخت جھلایا ہوا تھا۔ شرافت سے ذرا سا فاصلہ بنا کر اس کے ہاتھ پیر کھول دیے۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اترنے لگی جب بہت اچانک اس کی کلائی خضر کے ہاتھ کی شدت بھری گرفت میں آئی تھی۔ آتا ہوں واپس، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، منہ شرارت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ مت آنا، وہیں رہ جانا، میری طرف سے جاؤ بھاڑ میں۔ وہ درستگی سے بولتی اپنی کلائی چھڑا گئی۔ خضر کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا، دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا، مگر ہونٹوں پر وہی دل فریب مسکان سجائے رکھی جو وہ اس کی شخصیت کا خاصہ تھی اور اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ کیا آپ کو واقعی میرے لوٹنے نہ لوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ وہ اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتا سرگوشی نما بوجھل آواز میں بولا تھا۔ علیزے نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ لو، میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں، فرق کیوں نہیں پڑے گا؟ میں واپس نہ آیا تو میرے علاوہ ساری زندگی یہ آپ کی سڑی کالی توری جیسی شکل کون برداشت کرے گا؟ وہ بول
دانتوں تلے لب دبا کر بولا تھا، اور علیزے جو سمجھ رہی تھی کہ وہ پھر کوئی بے باک بات کرے گا، اس کی بات پر پوری آنکھیں کھل گئی تھی۔ خضر قہقہہ لگا کر باہر بھاگا تھا۔ علیزے نے دانت پیسے اور تیزی سے ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر اس کی کمر کا نشانہ لیا، جو بدقسمتی سے سیدھا اس کے بم پر جا کر لگا۔ علیزے کی آنکھیں بہت باہر کو ابل پڑی۔ وہ ٹھٹک کر اپنی قیمتی چیز سہلاتا رک کر واپس مڑا اور زمین سے پیپر ویٹ اٹھایا۔ میں اس کا سیم بدلہ لوں گا، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان۔ اور علیزے نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا تھا، دروازے سے ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی جو دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ شرمندگی کے مارے پورا جسم سرخ پڑ چکا تھا۔ باہر اس کے قہقہے دور جاتے سنائی دے رہے تھے اور علیزے کا دل کیا وہ جا کر کہیں چھپ جائے۔ دوسری طرف کوئٹہ کی غیر گنجان آبادی میں بظاہر گتے کی فیکٹری میں وہ اس وقت ایک کمرے میں موجود تھے۔ احان، ارشن، امن اور خضر ایک نقشے کو بغور دیکھ کر اس پر تبصرہ کر رہے تھے جو کہ آج یہاں پہنچنے پر انہیں مہیا کیا گیا تھا۔ وہ ہر طرح ہر باریک چیز کا معائنہ کر رہے تھے۔ تبھی احان ان سے مخاطب ہوا تھا۔ ان کا وہی کوئی خواجہ سراؤ کا میلہ ویلا ہے جہاں پر مہارانی کے انڈر کام کرنے والی خواجہ سرا نئی اپنے پروفیشن میں قدم رکھے گی تو سب سے پہلے پیر صاحب اس کے رقص کے درشن کریں گے۔ احان کا لہجہ طنزیہ تھا، مطلب کل کے دن دور دراز علاقوں سے خواجہ سرا آئیں گی اس فنکشن میں شامل ہونے اور نور پاک بی بی سے دعا بھی لیں گی۔ احان کا لہجہ معنی خیز تھا۔ پھر تو ہمارا کام آسان ہو سکتا ہے، مطلب کہ پنکی دادو لوگ وہاں جائیں گی۔ ایک تو لائیو کیمراز سے ہمیں اندر کی لوکیشن کے ایک باریک چیز بھی سمجھ آ جائے گی، اور یہ لوگ کوشش کریں گے کہ وہاں ہمارے دیے گئے ڈیوائس بھی لگا دیں۔ میں ان کی جویلری میں ایسے یہ ڈیوائس فٹ کروں گا کہ ان کے باپ کو بھی پتہ نہیں لگنے والا کہ ٹیکنالوجی ڈیوائسز ہے یا جویلری۔ امن نے ایک باکس کھولتے اس میں سے کچھ ڈیوائس نکالے تھے۔ پنکی دادو لوگوں کے ساتھ میں بھی جاؤں گا، ارشن نے بے چینی سے کہا۔ برسوں کا انتظار تھا تب جب علم وہ پنکی، رنگیلی اور منی اور ان کی شاگردیں بھی اس کے شوشے پر چونکی تھی۔ کیا مطلب تم جاؤ گے؟ اے میاں پاگل ہو گئے ہو؟ اس تیری پیرنی کے ہجرے کی طرف تو وہ لوگ نر پرندہ نہیں جانے دیتے، تم کہاں سے چلے جاؤ گے؟ منی نے چمک کر کہا تھا۔ میں آپ لوگوں کے ہی گیٹ اپ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، اس نے اطمینان بھری آواز میں کہا تھا، اور ان سب نے آنکھیں حیرت سے پھیلا کر اسے دیکھا۔ مطلب جس جلاد نے اپنے جن ہاتھوں سے سینکڑوں لوگوں کی ہونٹ سی ڈالے تھے وہ اب انہی ہاتھوں سے کیا کچھ کرے گا؟ تیرا عشق نچاندہ اتے میں تا نچدیا سائیا۔ اگلے دن وہ لوگ وقت رہتے وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے یہ چھپانے کی بالکل ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ بے دھڑک بتایا تھا کہ سندھ سے آئے ہیں، نور پاک بی بی سے دعا لینے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک کی اندر باہر سے چیکنگ کی گئی۔ چیکنگ کرنے والی وہاں کی خواجہ سرا ہی تھی۔ یہ اس نے اپنا چہرہ گھونگھٹ میں کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہاں کی پہرے دار خواجہ سرا نے مشکوک نگاہوں سے اس سرخ سبز اور پیلے رنگ کے لہنگے میں موجود اس وجود کو دیکھا۔ ارے کیوں فکر کرتی ہیں مہارانی جی؟ دراصل اس مسکین کا چہرہ ایک حادثے میں جل گیا تھا، لوگ دیکھ کر منہ بگاڑتے ہیں اسی لیے ڈھانپ رکھا ہے۔ پنکی نے اطمینان سے کہا۔ دکھاؤ، مجھے دیکھنا ہے اس کا چہرہ، پہرے دار نے کہا۔ پنکی نے اطمینان سے گھونگھٹ پلٹ دیا۔ اوہو، ڈھکو اسے ڈھکو، پہرے دار کا جی متلا گیا۔ امن نے فیک اسکن کا ایسا بھیانک میک اپ کیا تھا ارشن کی دائیں گال پر کہ اس سے قے آتے آتے بچی۔ دیکھ لیا؟ ارے میں نہ کہتی تھی آپ کا ہی بھلا تھا اس میں۔ وہ لوگ اطمینان سے درگاہ کے زنان خانے والی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ فنکشن کافی سنسنی خیز رہا۔ پیروں سے دعا لینے کے ڈھکوسلے کے پیچھے کیا کیا ڈھونگ رچایا گیا وہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پیسوں کی برسات کے ساتھ نئی نوخیز پور سجی خواجہ سرا کو کہاں کہاں ہاتھ لگایا جا رہا تھا یہ دیکھ وہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ کافی دیر وہ تماشا چلتا رہا اور وہ لوگ صبر کا گھونٹ پی کر اسے دیکھنے کے لیے مجبور تھے۔ موجودہ حکومت میں اس طرح کے فنکشن الاؤ نہیں تھے، مگر پولیس آئی اور ان کی آنکھوں کے سامنے الٹا پیر جی سے معافی مانگ کر واپس چلی گئی۔ پھر بہت مشکل سے ان کی نور پاک بی بی سے دعا لینے کی باری آئی تھی۔
ایک نور کا حالہ تھا جیسے چاند کی ٹھنڈی چاندنی۔ وہ پیروں تک سفید فراک پہنے، سفید دوپٹے سے حجاب بنائے، بڑی سی سفید چادر سے خود کو ڈھانپے ہوئے اس تخت پر بیٹھی تھی۔ سفید تلے والے کھسے تھے، کھسے میں دودھیا پیر چاندی کی طرح دمک رہے تھے۔ نورانی چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی اور سبز آنکھوں کی ٹھنڈی نورانی روشنی ارد گرد جیسے بچھی پڑی تھی۔ ایک خادمہ اس کے پاس آ کر جھکی تھی اور عقیدت سے اس کی چادر چومی۔ نور پاک بی بی سندھ سے عرس مبارک میں شامل ہونے کچھ خاص خواجہ سرا آئے ہیں اور آج آپ سے دعا لینا چاہتے ہیں۔ ان کی مہمان نوازی اور خدمت میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ آپ لوگ ٹھہرے، ہم پہلے انہی سے ملنا چاہیں گے۔ ایک خوبصورت میٹھی باریک دھیمی سی آواز نے ارد گرد پورے ماحول پر ایک نور سا طاری کیا۔ چلے رشیدہ مائی، ہم ساتھ آئیں گے۔ نور پاک بی بی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی تمام خواتین اٹھ کر کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ دربار کا بہت بڑا احاطہ تھا۔ اسی احاطے کے درمیان برگد کا وہ بڑا درخت جس کی چھاؤں میں وہ سب خواجہ سرا بیٹھے تھے۔ منیب نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک معنی خیز نگاہ پاس لمبا سا گھونگھٹ اوڑھے بیٹھے اس وجود پر ڈالی جو سرخ اور یلو کنٹراسٹ کے لہنگے میں بے چین سا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے میاں کہ تم اس پیرنی کے چکر میں کیا کیا کرتے پھر رہے ہو تو سمجھ لینا جلادوں کی لٹیا ڈوب گئی۔ ارشن مہابیر، او کم آن پنکی دادو، ان سے کہیں اپنا منہ بند رکھے اور مجھے چھیڑنا بند کرے۔ پہلے ہی یہ کپڑے مجھے کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں۔ خالص مردانہ جھنجھلاہٹ بھری آواز سبز گھونگھٹ میں سے برآمد ہوئی تو پنکی نے منی کو بری طرح گھورا۔ وہ دانتوں تلے لب دبا گئی اور لبوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نور پاک بی بی برآمدے میں سے چلتی ان کی جانب دھیمے سروں میں بڑھ رہی تھی۔ اس کی خادمائیں اس کے ساتھ ساتھ اور پیچھے چل رہی تھیں۔ ایک نور کا حالہ تھا جو احاطے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہاں جہاں وہ بیٹھے تھے اس پاک جگہ کسی مرد کا بھٹکنا ناممکنات میں سے ایک تھا۔ مگر کوئی کیا جانے کہ عشق پاؤں میں گھنگرو پہنے دنیا کی تمام حدیں دیواریں پھلانگ کر درگاہ کے اس احاطے میں موجود تھا۔ السلام علیکم۔ نور پاک بی بی نے انہیں سلام کیا۔ سب خواجہ سرا اس کی چادر کو باری باری چومنے لگے۔ وہ سب کو اپنے ہاتھوں سے نذر و نیاز دینے لگی۔ پنکی اور منی نے فرط جذبات میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گھونگھٹ اوڑھے وہ ایک وجود پتھر کا بنا کھڑا گھونگھٹ میں سے مبہوت سا اسے دیکھے گیا۔ وہ آہستگی سے چلتی اس گھونگھٹ میں چھپے وجود کے قریب آئی تھی۔ ایک خوشبو کا ریلا ارشن کی نس نس میں سمایا۔ نور پاک بی بی نے نیاز کی ہتھیلی آگے بڑھائی۔ وہ اس سرخ و پیلے لہنگے اور سبز لمبے گھونگھٹ میں اپنی جگہ جم چکا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تو نور پاک بی بی نے حیرت سے گھونگھٹ کی جانب دیکھا۔ اس کی جھکی ہری نگاہیں اٹھی اور ارشن کی جان نکال کر لے گئیں۔ آج سامنے کھڑے وجود کے عشق میں اس کے پیروں میں گھنگرو بھی بندھوائے تھے اور اسے سرخ اور سبز چولے بھی پہنوائے تھے۔ منی زور سے کھنکھاری اور اس کی جگہ جلدی سے نیاز کی ہتھیلی تھام لی۔ ارشن کی دیا مسکرا کر پلٹنے لگی جب اتنی ہی تیزی سے ارشن نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نور پاک بی بی حیران سی مڑی اور اپنے گھٹنوں پر جھکا تھا۔ کیا بات ہے مائی، کیا چاہیے آپ کو؟ نور پاک بی بی نے نرمی سے اپنا دایاں ہاتھ اس گھونگھٹ والی مائی کے سر پر رکھا۔ ایک قیمتی چیز کھو گئی ہے، اسے پانا ہے مجھے، دعا دے دے بی بی۔ گھونگھٹ میں سے بھاری مردانہ آواز آئی تھی اور اس کا ہاتھ ایک سلگتے لمس کی گرفت میں آیا تھا۔ نور پاک بی بی نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے جھٹکے سے کھینچا تھا۔ بہت عجیب سا احساس تھا یہ کہ نور پاک بی بی نے گھبراہٹ میں اپنا ماتھا مسلا تھا۔ مل جائے گی آپ کو آپ کی چیز انشاءاللہ، ہم خاص دعا کریں گے آپ کے لیے، وہ کہتی اپنا ہاتھ رب کرتی وہاں سے سفید چاندنی بنی جا چکی تھی۔ ارشن اذیت کی انتہا سے ایک مرتبہ پھر گھونگھٹ کے پیچھے سے اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی جب اس بات کا یقین کر چکے کہ بیٹی گھر سے اپنی دوست کے گھر جانے کا بول کر نکلی ہے تو دونوں قہقہا لگا کر ہنس پڑے۔ دوسری طرف بہت معصوم بچی ہے میری نسیمہ نے
نسیمہ نے صدقے باری جانے والے انداز میں کہا۔ شیر خان بھی مسکرا دیا اور جلدی سے مخصوص فون سے ایک نمبر ملایا، جسے رنگ پر فون اٹھا لیا گیا۔ بولو شیر خان، مجھے امید ہے کہ تم نے بالکل ایسا ہی کیا ہوگا جیسا میں نے سمجھایا تھا۔ فون میں سے مہارانی کی شیطانی بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ جی ہم نے اپنی بیٹی کو جان بوجھ کر سب باتیں سنا دی ہے۔ وہ اپنی اسی دوست سے ملنے گئی ہے جس کا نام اور اتا پتہ آپ لوگوں نے بتایا تھا، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے برسوں کے چھپے راز آپ لوگوں نے کیوں حکم دیا انہیں افشا کرنے کا، وہ بھی ان آفیسرز کے سامنے۔ شیر خان پریشان ہوا۔ اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے، مہارانی تنک کر بولی۔ جی وہ تو ہو گیا ہے، ہماری بچی کافی پریشان ہو گئی ہے، اب آگے حکم کریں کیا کرنا ہے ہمیں؟ شیر خان نے عقیدت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آگے تمہاری بچی اس لڑکی سے مل کر اسے سب بتا دے گی۔ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ لڑکی سب سے پہلا کام داشاب انصار کو تمہارے اسٹور روم سے باہر نکالنے کا کرے گی۔ تم اصلی کی جگہ اسٹور روم میں ہمارا آدمی پھینک دو۔ مجھے امید ہے تم نے ہمارے آدمی کو اچھے سے ٹریننگ کی ہوگی اور اسے داشاب انصار سے متعلق ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بتا دی ہوگی، تو جب وہ لڑکی نقلی داشاب کو وہاں سے نکال کر لے جائے، تم اصلی داشاب اور اپنی بیٹی کو یہاں سے غائب کر کے خود بھی انڈر گراؤنڈ ہو جانا۔ وہ لڑکی یہی سمجھے گی کہ داشاب کی سچائی اسے بتانے کی سزا میں تم لوگ اپنی بیٹی کو لے کر غائب ہو گئے ہو، اور پھر ہمارا آدمی جانے اور وہ لڑکی جانے۔ دوسری طرف اسی والے کا علاج معالجہ کروا کر تم لوگ معافی تلافی کا ناٹک کر کے اپنی بیٹی کی نظر میں بھی اونچے بن جاؤ گے۔ اس لڑکے کی جائیداد کی تم لوگوں کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ خان شمشان خیل تمہیں اتنا نوازے گا کہ سوچ ہے تم لوگوں کی، تمہارا کام بس اتنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ پھر وہ شیطان تادیر آپس میں مزید شیطانی منصوبے بناتے رہے تھے۔ دوسری طرف صبح معجزہ فجر پڑھ کر سوئی تو کافی لیٹ اٹھی۔ پھر ناشتہ کرنے کے بعد اسے خیال آیا ضروری ٹیسٹ ہے بابا۔ وہ انہیں پکارتی باہر آ گئی۔ جی بابا کی جان، وہ کچن سے نکلے تھے۔ مجھے میری انگلش کی بک نہیں مل رہی، بکس ریک میں رکھی تھی میں نے۔ سمیع خان نے کچن سے آواز دی، مگر بے دھیانی میں وہ کوئی گڑبڑ کر بیٹھے تھے شاید۔ وہ سن کر اپنے کمرے سے سامنے والے کمرے میں آئی، جس کی الماری بکس ریک کے استعمال کی جاتی تھی۔ وہ اس کمرے میں آئی، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کمرے کا پورا حلیہ ہی بدل گیا ہے۔ ویسے بھی کمرے میں داخل ہوتے ایک کولون کی خوشبو اس کی سانسوں سے ٹکرائی تھی، تو تب بھی اسے عجیب سا لگا تھا۔ وہ حیرت زدہ سی اب کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ جو سب سے زیادہ حیرت کی بات تھی وہ یہ کہ بیڈ کی سائیڈ ڈرار پر اس کی تصویر ایک چھوٹے سے فریم میں جگمگا رہی تھی۔ وہ گارڈن میں بینچ پر بیٹھی تھی۔ شاید یہ تصویر کب بنوائی میں نے؟ ادھر کوئی اپنے لیپ ٹاپ میں دھڑکتے دل کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ بابا، اس نے آواز دی۔ سمیع خان گھبرایا سا اندر آیا تھا۔ بابا، اس کمرے میں کوئی رہتا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ الماری کی پٹ کھول دیے۔ سمیع خان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی۔ شاید بڑے پاپا آئے ہیں، کیونکہ خوشبو تو انہی کی جیسی ہے اس کمرے میں، مگر یہ کپڑے ان کے نہیں ہیں۔ وہ پھر ایک مرتبہ الجھی۔ بابا، یہ تصویر میں نے کب بنوائی ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر فریم اٹھایا۔ اوہ، تو بڑے پاپا کوئی سرپرائز دینا چاہتے ہیں کیا مجھے؟ مگر انہیں نہیں معلوم کہ ان کے سرپرائز کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ اس کا چہرہ چمک گیا، کیونکہ اکثر پہلے بھی پاشا ابراہیم اچانک آ کر اور اس کے گفٹس لا کر اسے حیران کیا کرتے تھے۔ سمیع خان سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا۔ امن نے کہا تھا وہ خود جب مناسب سمجھے گا اس کے سامنے آ جائے گا۔ بک ملی؟ سمیع خان نے اس کا دھیان کمرے سے اور کمرے والے سے ہٹانا چاہا، مگر اب اس کی نگاہیں بکس ریک پر پڑی جائے نماز، تسبیح اور قرآن شریف پر تھی۔ بکس ریک میں قرآن مجید کی مختلف زبانوں کی متراجم کتابیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ لو، یہ سامنے رکھی ہے کتاب۔ سمیع خان نے اسے متوجہ کیا اور بہانے سے اس کا بازو تھامے باہر لے کر نکل گیا۔ دوسری طرف فضہ بلیک پینٹ کے اوپر بلیک لانگ جیکٹ پہنے اپنی ہیوی بائک سے اتر کر اس پارک میں داخل ہوئی تھی جہاں عائشہ نے اسے بلایا تھا۔ وہ مخصوص تیز چال چلتی پارک میں آئی اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ عائشہ نے کہا تھا
اگر وہ وقت تک نہ پہنچی تو فلزہ اس کا انتظار کرے۔ وہ کافی دیر اس کا ویٹ کرتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اسے تیزی سے گارڈن میں آتی دکھائی دی تھی۔ فلزہ نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور بھاگ کر آئی اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فلزہ نے اس کی پیٹھ رب کی۔ اندازہ تو رات کو ہی ہو چکا تھا کہ کوئی بات ہے جو وہ یوں اپسیٹ تھی۔ فلزہ نے اسے رونے دیا۔ فلزہ یو نو واٹ، اس سب کے وہ ذمہ دار ہے، داشاب کی اس حالت کے وہ ذمہ دار ہے۔ یہ سب انہوں نے کیا۔ میں کتنی بڑی بے وقوف تھی جو یہ سمجھتی رہی کہ وہ لوگ داشاب کا علاج کروا رہے ہیں۔ وہ روتی رہی۔ عائشہ ڈیٹیل بتاؤ، کون لوگ، کیا ہوا، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ پھر عائشہ اس سے سب کچھ بتاتی چلی گئی جو اس نے سنا، سب کچھ۔ یہ سب سن کر فلزہ بھی ایک مرتبہ کو تو سناٹے میں آئی تھی۔ ہمیں سب سے پہلے داشاب کو وہاں سے باہر نکالنا ہوگا، فلزہ نے اس سے کہا۔ میں تم سے یہی بات کہنے والی تھی۔ فلزہ اسے بچا لو، کہنے آئی تھی کہ فلزہ اسے بچا لو، وہ لوگ مار ڈالیں گے اسے، پلیز اسے بچا لو۔ چچا کی وصیت میں یہ بھی شامل ہے کہ داشاب کے بیمار ہونے کی صورت میں اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کی تمام جائیداد آٹومیٹکلی اس کی بیوی کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گی۔ فلزہ کیا ایسا ممکن ہے؟ ممکن نہیں کہ وقتی طور پر تم اس سے نکاح کرو، پراپرٹی تمہارے نام ہو جائے تو داشاب کے سر سے موت کا سایہ ٹل جائے گا۔ ہم پھر ڈنکے کی چوٹ پر میرے پیرنٹس کو انہی کی چال میں شکست دے سکتے ہیں۔ عائشہ پھر رو دی اور اس سے بہت بڑی مدد مانگ بیٹھی۔ فلزہ گڑبڑائی تھی۔ تو یہ نکاح تو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا عائشہ؟ فلزہ کے کہنے پر عائشہ تلخی سے مسکرائی۔ ایسے تو میرے ماں باپ کا کام اور بھی آسان ہو جائے گا، جائیداد بھی ہاتھ لگ جائے گی اور داشاب کو راستے سے ہٹانے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ میں بہت بزدل ہوں فلزہ، کاش اس کی حفاظت کر سکتی، وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ سوچتی ہوں، اگر داشاب کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ٹیمپرری طور پر یہ کرنا ناگزیر ہوا تو میں یہ بھی کر گزروں گی، بلکہ اپنے ڈیڈ سے مشورہ کر کے تمہیں میسج کر دوں گی۔ میرے ہوتے ہوئے داشاب کو کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو۔ تمہارے پیرنٹس کو ان کی کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اب گھر جاؤ، نارمل بیہیو کرو۔ آج رات میں اسے وہاں سے نکال لاؤں گی، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ رائٹ؟ فلزہ نے اس کی پیٹھ رب کرتے ہوئے اسے بھرپور تسلی دی۔ عائشہ ایک مرتبہ پھر سے فلزہ کے گلے لگ گئی۔ میں چلتی ہوں۔ عائشہ نے اس سے بائے کیا اور پھر وہ تیزی سے اپنے پارک میں چلی گئی۔ فلزہ اطمینان سے اپنی بائک سے آ گئی تھی اپنے گھر۔ دوسری طرف علیزی، جس کا تعلق فارمیکولوجی ڈپارٹمنٹ سے تھا، اپنے ڈیڈ ایشان کے ساتھ وہ اب فارمیسی کی چیکنگ میں مصروف تھی۔ جب فون رنگ ہوا اس کی بدقسمتی تھی شاید کہ وہ بنا دیکھے اپنے ڈیڈ کے سامنے فون یس کر کے کان کو لگا بیٹھی تھی۔ یس، ڈاکٹر علیزی اسپیکنگ، ہوں آپ کا ننجا ہتھوڑی ہوں۔ کوئی ایسی ننجا تکنیک بتا دیں مسز کہ میں کسی اور حق بولوں اور آپ کو ہو جائے۔ علیزی نے بھوچکا سا ہو کر فون کو گھورا۔ ایشان اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اسے فون کان کو لگانا پڑا۔ پلیز بتائیے کیا تکلیف ہے آپ کو؟ میں میڈیسن لکھ دیتی ہوں، وہ حتی الامکان لہجے کو ہموار کر کے بولی۔ ہائے اللہ، کہاں پھنس گیا ڈاکٹرنی کے چکر میں؟ میں فیلنگ بتاتا ہوں، وہ میڈیسن لکھ دیتی ہے۔ فلزہ نے دانتوں تلے لب دبا کر کہا تھا۔ سر، آپ کی پرابلم کیا ہے آخر؟ وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ بیمار ہوں، ڈاکٹر امن آریان نے آپ سے بات کرنے کی کمی بتائی ہے، وہ دانت نکالتے ہوئے بولا تھا۔ ایشان تب نرس کے بلانے پر ایمرجنسی چلا گیا تھا۔ خضر جبران کبیر، اگر نہیں چاہتے کہ میں فون میں گھس کر تمہارا منہ توڑ دوں تو شرافت سے فون رکھ دو۔ اب وہ کر رہی تھی۔ خضر مسکرایا۔ شعر پڑھ کر اسے مزید سلگایا۔ وقت افطار جو ہونٹوں سے لگے ایسے پانی سے بھی عزیز ہو تم۔ 5 سال پہلے تم نے مجھ سے نکاح کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی خضر جبران کبیر، یقین کرو تمہیں اس رشتے سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہونے والی ہے، کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے رتی برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے اپنے لب کچل کر بولی تھی۔ مانا غلطی ہوئی، ہم سے عشق کیا ہے، نصیحت چھوڑیے، ساتھ دیجیے، دعا کیجیے۔ خضر کے الفاظ مبہم سے تھے۔
وہ فون رکھ چکا تھا مگر وہ اپنی جگہ پر جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ ابھی تو دل کی قیامت میں پاؤں نکلے ہیں، تلاش عشق رکے تو کہیں قیام کروں، فقیر عشق ہوں کشکول دل میں حسرت ہے، گداگری کا محاصل بھی تیرے نام کروں۔ میرے جنون کو صحرا ہی جھیل سکتا ہے، کہیں جو شہر میں نکلوں تو قتل عام کروں۔ ارشن لال انگارہ آنکھوں پر بازو رکھے اس پلنگ پر نیم دراز تھا، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس سے پھر سے دور چلی گئی تھی اور وہ تماشا دیکھتا رہ گیا، اور یہ بات اس سے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ اس کی جانب لپکا تھا، اگر پنکی اور منی اسے نہ دبوچتے تو ارشن مہابیر کچھ کر بیٹھتا، وہ دشمن جو اپنی جانب متوجہ کر بیٹھتا، وہ کیسے واپس آیا تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ اپنے کندھے پر ایک لمس محسوس ہوا تو ارشن نے وحشت بھری نگاہوں سے بازو ہٹا کر دیکھا۔ کافی برو، احان نے کافی کا مگ اسے تھمایا۔ تھینکس، اس نے آہستگی سے کہہ کر مگ تھام لیا۔ جہاں اتنے برس اتنا انتظار کیا ہے وہاں کچھ دن اور سہی، احان نے اسے تسلی دینا چاہی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ اور تم خود اتنے برسوں بعد دیکھ کر صبر نہیں ہوا، دشمن کی بیٹی کو گھر ہی اٹھا لائے، اور تم تو مارنے گئے تھے نا اسے، تو کیا ہوا؟ تم نے جان بوجھ کر اس کے پہلو میں صرف اسکن میں گولیاں چلائیں۔ تم جانتے تھے جو کوئی بھی ہے بچ جائے گی، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ تم بس حشمت راؤ کو اس تکلیف کا احساس دلانا چاہتے تھے کہ جان سکے کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ تم بس وہاں اپنا غم و غصہ نکال کر واپس آنے والے تھے، مگر اسے دیکھ کر تم اسے اپنے ساتھ اٹھا لائے۔ کیوں احان؟ ارشن نے کہا تو احان ماہر خان نے اپنا پہلو بدلا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، میری اب بھی وہی ٹینشن ہے کہ اس کی بیٹی کے لیے دشمن کو پل پل تڑپاؤں، تاکہ اسے احساس ہو کہ دوسروں کی اولاد کے ساتھ برا کرنے والے کا انجام اپنی اولاد سے دور ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ احان نے کسی اور جانب دیکھتے ہوئے کہا، ریئلی؟ تم جب اسے لے کر سیکرٹ ہاسپٹل میں پہنچے تو میں نے کسی کو ایشان پاپا کو کہتے سنا تھا کہ وہ کچھ بھی کرے اور اسے بچا لے، اور جب تک تم لوٹتے نہیں اس کی کوئی جھلک بھی نہ دیکھ پائے۔ تم نے اس کا خیال رکھنے کی بھی تائید کی تھی چھوٹے پاپا کو۔ تم جب اسے لائے تو ڈرائیونگ کے دوران شاید روئے بھی تھے، اور تمہیں پتہ ہے احان کہ ایک جلاد کو دنیا کی کون سی طاقت رلا سکتی ہے؟ ارشن کی بات پر احان گڑبڑایا تھا۔ آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، وہ جھنجھلایا اور اپنا مگ لے کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ ملتے ہیں نئے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔